बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है इतने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी चैनल पे नहीं आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का जो मेरा मौजू है वो आप लोगों ने थंबनेल से देखा है। तो जी आज हम बात करेंगे सोनिया पे, क्योंकि कल मुझे इंस्टा पे कुछ मेरी बहनों ने मैसेज किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सिस्टर आपने सोनिया की वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसकी वीडियो को जाके देखें, उसने कितनी बेगैरती वाली बातें की हैं और वो भी अपने नंदोई के सामने जो फ़ैरोज़ा का हस्बैंड है और साथ में उसका देवर था सलीम भाई। और आप इस पे अपना रिव्यू दें। तो मैंने जब वीडियो जाके देखी तो बातें तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन ये बातों को देखकर और वीडियो को देखकर सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ इनको लाइव पे आके बेशर्मी करते हुए हर रोज़ डेली देखते हैं। आप लोगों ने भी हमारी वीडियोस को देखा होगा और सोनिया को जो भी सोनिया कर रही है गैर मर्दों के साथ वो भी आप लोगों ने देखा होगा। कुछ मेरे बहन भाई खुद लाइव देखते हैं और कुछ लोगों के लिए हम लाइव्स को जो निकाल के ना उसमें से कुछ पार्ट्स वो हम शो करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस औरत को मैं कहती हूँ कि इस औरत ने सब औरतों को बदनाम कर दिया है, क्योंकि औरतें तो हमेशा सब एक जैसी होती हैं लेकिन बराबर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि कुछ औरतें पर्दा होती हैं, अच्छी होती हैं, अच्छे घरानों की होती हैं, उनके माँ बाप ने उनकी अच्छी तरबियत की होती है, लेकिन ये औरत खुद को पढ़ा लिखा समझती है। लेकिन मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी कि पढ़ी लिखी औरत की बात इसमें हो। सॉरी। जब ये औरत लाइव आके मर्दों के साथ ऐसी हरकतें कर सकती हैं तो इस अपने देवर और जो उसका नंदोई है और उसका मामू का बेटा भी है, इमरान भाई उसके मामू का बेटा भी है, तो उनके सामने सोनिया अगर ऐसी बात करेगी ना तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उस औरत की गुट्टी में ये सारा कुछ पलाया गया है। क्योंकि माँ बाप होते हैं ना औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नसीमा आंटी ने अपनी बेटियों की कोई तरबियत नहीं। या तो नसीमा आंटी का नहीं भाई जोर ही नहीं चलता है या वो इनको मना नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये बात है कि नसीमा आंटी ने आज खुद भी वही रास्ता चुना है जो इनकी बेटियां ने चुना है। आज जो उनकी बेटियां कर रही हैं उनके साथ साथ उनकी माँ भी वही कर रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब इस औरत के व्यूज कम होते हैं तो ये औरत अपनी माँ के घर आके या तो अपने भाई की शादी का ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि भाई की शादी हो रही है, भाई के लिए लड़की देख ली, भाई का कमरा सेट कर लिया, भाई के रिश्ते वाले आ गए, ससुराल वाले आ गए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने। अच्छा मैं कहती हूँ उन लोगों को जो लोग इसकी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ हमको उल्लू बना रही है। दर हकीकत इसकी वीडियोस में कोई भी सच्ची बात नहीं होती है, कोई भी हकीकत से दूर दूर तक कोई तल्लुक कोई वास्ता इसकी वीडियो का नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की भूखी, डॉलर्स की भूखी, जो आधी आधी रात तक लोगों के गैर मर्दों के साथ, गैर पठानों के साथ जो और लड़की इतनी इतनी बातें करती है, जो नाचती है, जो मुजरा करती है, जो उनको अपनी अदाएं दिखाकर ये लड़की पैसे कमा रही है, तो उसके लिए और कुछ करना भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। देखें ये जो कर रही है ना इनको ये भी पता है कि आखिर एक दिन हम लोगों ने को अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को भी हिसाब देना है और जाना हमने खाली हाथ है, साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना। लेकिन अफसोस कि ये औरतें जानते बूझते हुए भी अकल की अंधी बन चुकी हैं। कुछ ऐसी औरतें जैसे साइदा होगी, साइदा कहती है कि मैंने एमए किया हुआ है, लेकिन कोई बात भी डिग्री वाली बात नहीं निकली। एमए मास्टर होगा, डिग्री होती है या एमए सिंपल होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। साइदा आज का जो काम कर रही है वो इधर बैठ के जो वो जुआ खेल रही है, जो मर्दों के साथ आके वो भी मुंह काला करती है, जो मर्दों के साथ आके वो बातें करती है, मोबाइल नंबर इसके तबादले होते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। तो इस औरत को भी हम समझते थे कि ये भी बहुत अच्छी है, अफसोस हमें खुद पे है।
اور دل بھی کرتا ہے، غصہ بھی اپنے آپ پہ ہم کو آتا ہے کہ ہم کتنے بیوقوف لوگ تھے جو ان جیسے لوگوں کو اپنی بہنیں اپنی دوستیں سمجھتے تھے۔ ہم نے سمجھا ہے ابھی اچھی طرح کسی ہر بات کلیئر کی، لیکن افسوس ان کے نزدیک رشتوں کی کیا پہچان ہے، ان کے نزدیک سارا کا سارا یہ پیسہ ہے، اور ان کے نزدیک نہ ہے کوئی، یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ نوز باللہ ان کے نزدیک کوئی اپنا مذہب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے جو باتیں ہمیں منع کی ہیں یہ بہت ہی دڑلے سے یہ عورتیں کرتی ہیں۔ اور سونیا بھی آج کل نقش قدم پہ چل رہی ہے اپنی سابقہ بابی نہیں، وہ ابھی بھی اس کی بابی ہے، کیونکہ آئی ڈی کارڈ اس کا ابھی تک ندیم بھائی کے نام کا ہے، اور ندیم بھائی کی ابھی بھی وہ بیوی مانی جاتی ہے۔ جب اس عورت کے ویوز نہیں آتے تھے تو وہ عورت بچہ بچہ کھیلتی تھی اور چلی جاتی تھی عدالت میں جا کے، کچہری میں جا کے، واپس آ کے ریئیکشن ویڈیوز بناتی تھی، میرے بچوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، میں اپنے بچوں کے لیے مر رہی ہوں، میرے بچے مجھے ملنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن آج کوئی بچوں کا ذکر نہیں ہے، کوئی بچوں کا خیال نہیں ہے، میں اتنے دن بیٹھی ہوں، میں اپنے بچوں کو ملنے نہیں گئی، کچھ بھی نہیں، در حقیقت اس کے کوئی بھٹکتا بھی نہیں اس کے گھر۔ کل دیکھیں اس کی ایکٹنگ، دیکھیں اس کی میکاتیوں، ایسی ایکٹنگ تو آج کل ہم نے کسی فلموں میں بھی نہیں دیکھی۔ کہہ رہی تھی کہ میری امی آئی تھی مقدس کو اٹھانے کے لیے اور مقدس سو رہی تھی، تو میں نے اس کو اٹھانے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن مقدس اٹھی نہیں ہے، اور میں نے امی کو بولا امی یہ آپ کی قسمت ہے، آپ مقدس کے ملنے کے لیے آئی تھی نا، لیکن مقدس نہیں اٹھی ہے۔ اچھا چلو ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں مقدس تمہاری بیٹی ہے، تو اس کو پھر اس نانی سے شرم محسوس ہوئی ہوگی نا، وہ تو شرم سے پانی پانی ہوگی کہ کس رشتے سے میں ان کی نانی تو میں ان کی میری ہیں، میں ان کی نواسی ہوں، لیکن کس رشتے سے میں ادھر آ کے بیٹی کہلائی ہوں، میں کس کی بیٹی ہوں۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتی ہوگی، بچی سوال پوچھے گی اور اس ماموں سے پوچھے گی کس تم طریقے سے اس میری ماں کو تم گھر لے کر آئے تھے، کس طریقے سے بھگا کے لائے تھے، میں کیسے تمہاری بیٹی میں جائز ہوں یا ناجائز ہوں، یہ بچی خود سوال کرے گی آپ لوگوں سے، اگر وہ واقعی آپ کی بیٹی ہے، لیکن لگتا تو نہیں ہے، جیسے یہ لور لور پھرتی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ 40 دن تک عورت باہر نہیں جاتی ہے، درختوں کے نیچے نہیں جاتی ہے، یہ کھلی جگہوں پہ نہیں جاتی ہے، اور دیکھیں یہ جو ہے عورت جس کے ابھی 1-2 ہفتے ہی ہوئے ہیں، اور وہ عورت اٹھ کے اتنی اس میں انرجی آ گئی ہے کہ وہ زمینوں میں جا کے کھیتوں میں جا کے پھرتی ہے، تو کیسے ہم مان لیں کہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے؟ یہ جھوٹے انتہائی فراڈی انسان ہیں۔ اور سونیا میڈم کو میں یہ بولتی ہوں کہ جب سے صابرہ نے بیٹی کا یہ ڈرامہ رچایا ہے تو اس نے بھی دیکھا ہے کہ صابرہ کے ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب میں بھی ایسا ہی کروں کہ میں بھی بچوں کا ڈرامہ رچاؤں اور میں بھی بولوں کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ پیارے بہن بھائیوں میں نے اس کی ساری ویڈیوز کو جا کے دیکھا، کسی بندے نے بھی اس سے کوئی بھی ایسا کامنٹس نہیں کیا کہ جس پہ وہ ویڈیوز بنائے، جیسے نومی صاحب آگے بناتے ہیں کہ آج مجھے یہ کامنٹس آیا، یہ آیا، اپنی ویڈیو کا وہ خود کنٹینٹ بناتا ہے، اس طرح یہ سونیا بھی بناتی ہیں کہ لوگ مجھ سے پھر پوچھ رہے ہیں۔ اچھا وہ اپنے اس کے سامنے کھڑی ہے بے غیرت انسان، اور اس کو شرم نہیں آ رہی کہ میرا نندوئی اور میرا جو دیور ہے وہ میرے سامنے ہے، کہہ رہے تھے کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے سونیا آپ ڈبل نہیں ہوئی ہیں، آپ ڈبل نہیں ہوئی ہیں، تو سونیا ڈبل سے تم ٹرپل بھی بن جاؤ گے، لیکن تمہیں بالکل بھی جو تمہاری تربیت جس نقطۂ نظر سے ہوئی ہے نا، اور جس طرز پہ ہوئی ہے نا، وہ طرز کبھی چینج نہیں ہوگی، تم دن بدن اور شاطر اور ایسی بے غیرت ہوتی جاؤ گی، کیونکہ تمہارے منہ سے لگ چکا ہے خون، اور وہ خون لگ چکا ہے اپنی روایات کو قتل کرنے کا، اپنے اقتدار کو، اپنی اسلام کی نعوذ باللہ جو بتائے ہوئے حدود ہیں ان کو قتل کرنے کا تمہارے منہ میں چسکا پڑ چکا ہے، تم خون کی عادی ہوگی ہو، آگے آگے دیکھیا ہوتا ہے کہ آگے جا کے تم کیا کیا گل کھلانے والی ہو، یہ تو تم ہی جانتی ہو یا تمہارا خدا جانتا ہے، لیکن انتہائی واقعات اور ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے وہ لمبے داندوں والا جو راکشس ہے نا اس کا ہسبینڈ، وہ اس سے زیادہ بے غیرت ہے۔ رات کو آپ اگر دیکھیں گے سونیا لائیو آئی ہے اور وہ اس کی دیوار پہ اس کے ہسبینڈ کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے، اس راکشس کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے جو لمبے داندوں والا، جو خون چوسنے والا ہے، اور بجو نہیں ہوتا جو قبروں سے مردے اکھاڑتا ہے، وہی بالکل سیم اس کے جیسا لگتا ہے۔ میں اس کو یہی بولوں گی، کیونکہ اس بغیرت کو اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ میری بیوی لوگوں غیر مردوں کے سامنے باتیں کرتی ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے، جو پنشمنٹ دیتے ہیں وہ پنشمنٹ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور خود وہ اس کے پیسوں پہ عیش کر رہا ہے۔
اور سونیا بیبی اسی بات پہ خوش ہیں کہ گھر میرے نام لگ چکا ہے، اب میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ لیکن جس رستے پہ تباہی کے رستے پہ اس تمہارے ہسبینڈ نے نام نہاد ہسبینڈ نے تمہیں دھکیلا ہے نا، وہ رستہ سیدھا دوزخ کی طرف جانے والا ہے۔ لیکن تم اندھی ہو چکی ہو، تمہاری آنکھوں میں ڈالرز کی پٹی بن چکی ہے، تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ تم کس تباہی کی طرف جا رہی ہو۔ جو تمہاری صابرہ کرتی ہے وہی تم کرتی ہو، تم لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو، تم لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہے۔ جب یہ عورت صابرہ بھاگی ہے تو ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیسے بھی غیرت ہوں گے۔ جب یہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کی کیئر کرتی تھی ہم بولتے تھے کہ ایک تو ماں ان کی بھاگ گئی ہے، ماں نے بےغیرتی دکھائی ہے، لیکن پھوپھی واقعی ماں کی جگہ پھوپھی نے سنبھال لی ہے، پھوپھی ان کی اچھی طرح سے کیئر کر رہی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھوپھی باہر جا کے ٹھونس رہی ہوتی ہے پیزے برگر پتہ نہیں کیا کیا بریانیاں ٹھونس رہی ہوتی ہیں، اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آتا کہ وہ بھی میرے بچے ہیں نا، بھائی کے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں، بہنوں کے بھی، تو وہ بھی کچھ کھائیں گے نا۔ یہ اب ٹھونس رہی ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں اتنا خیال ہونا یہ بھی ادھر سے لا کے اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کو دے کہ ان کا بھی دل ہے۔ بس یہی باتیں شیئر کری تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔